اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل سے رمضان شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں ایک اور رمضان کے مہینے سے گزرنے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے روزوں کی اہمیت اور فرضیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تم سے پہلے جو انبیاء کی جماعتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اس لیے کہ روزہ ایمان میں ترقی کے لیے ضروری ہے، روزہ روحانیت میں ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اس وقت مختلف مذاہب میں روزہ اس اصل حالت میں ہے جیسا کہ ان انبیاء کے وقت میں تھا، یا زمانے کے ساتھ روزے کی حالت اور کیفیت بدل گئی ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی حالت میں روزے کا تصور ہر جگہ قائم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا ذکر بھی ملتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی روزوں کا تصور ہے، چاہے وہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے پرہیز ہو اور اس کا روزہ ہو۔ عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور ہے۔ بعض فرقے عیسائیوں کے ایسا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ گوشت نہیں کھانا، سبزی وغیرہ جتنی چاہے کھا لیں۔ گزشتہ دنوں مجھے ایسے ہی ایک روزے دار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ایک عیسائی دوست ہیں، ان کا نام تو لینے کا سوال نہیں، لیکن ملک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوست ایک دعوت میں میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ کھانا پلیٹوں میں سرو ہو رہا تھا، ڈال کے دیا جا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نہیں کھائیں گے؟ کہنے لگے میرا روزہ ہے۔ تو خیر میں ان کے روزے کے احترام میں خاموش ہو گیا، حیرت بھی ہوئی
کہ دنیا دار ہیں، سیاسی آدمی ہیں، پھر بھی دین پر عمل ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو سبزی وغیرہ ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، چاول بھی تھے، تو میں نے کہا سبزی چاول وغیرہ تو آپ کھا سکتے ہیں آپ کے روزے میں؟ کہنے لگے ہاں کھانے لگا ہوں۔ خیر انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ڈشوں میں چکن وغیرہ بھی آنے لگا، ہم نے ڈال کے کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے ان کی پلیٹ دیکھی، نظر پڑی تو وہاں ان میں بھی گوشت پڑا ہوا تھا۔ تو ان سے پوچھا کہ روزے میں یہ مرغی کا گوشت ہے، یہ کھانے کی اجازت ہے آپ کو؟ بے تکلفی تھی، پوچھ لیا میں نے۔ تو ہنس کے کہنے لگے کہ سرو کرنے والے بار بار آ رہے تھے اور مرغی کے سالن کا ڈش میرے پاس لا رہے تھے، تو میرا دین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میزبان تمہیں کچھ کھلائے تو کھا لو، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ تو یہ ان پرانے دینوں پر عمل کرنے والوں کی روزے کی حالت ہے۔ سب کھا رہے تھے، گوشت تھا، مزیدار تھا۔ جب ارد گرد لوگوں کو کھاتے دیکھا تو سرو کرنے والے جو شاید دو مختلف آدمی تھے، ایک کو انکار کیا ہوگا لیکن اگلے سے لے لیا، اخلاقاً لے بھی لیا بقول ان کے، اور پھر کھانا بھی شروع کر دیا۔ تو اخلاق دینی حکم پر غالب آ گئے، اس لیے کہ دینی احکام بتانے والی کتب میں واضح نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اب تک اپنی اصلی حالت میں ہے، اور مومنین کو حکم ہے کہ صرف انبیاء کے روزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف بزرگوں کے روزوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ مومنین کو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو روزہ تم پر فرض ہے، 1 مہینے کے لیے فرض ہے۔ ہر قسم کے کھانے پینے سے صبح شام تک پرہیز ضروری ہے، اور اس سے مومنین نے حاصل کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہیں تقوی حاصل کرنا ہے، تم نے تقوی میں ترقی کرنی ہے، تم نے روزے سے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول کرنا ہے۔ بے شک بائبل میں بھی حواریوں کو خدا کی رضا کے لیے روزے رکھنے کا حکم ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ روزے سے روحانیت بڑھتی ہے، تو بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں روحانیت کے بڑھنے سے، لیکن وہاں کفارے کے نظریے نے روزے کی روح جو تقوی کا حصول ہے اسے ختم کر دیا۔ بس جب تقوی کا حصول ہی نہیں تو روزے کے فیض کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، اور جب فیض ہی نہیں تو پھر روزے کا صرف نام رہ گیا، یہ نام کا روزہ ہے۔ پھر کچی اور ابلی ہوئی سبزیوں سے پکے ہوئے گوشت کی طرف بھی ہاتھ بڑھ جاتے ہیں۔ بس یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے کہ نہ صرف تعلیم بتائی، ایک حکم دیا، اس کا مقصد بتایا، اور اس کے بدلے میں انعامات کی خبر بھی دی، اور پھر اسلام کی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے، عملی نمونے قائم کرنے کے لیے مجددین اور اولیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر اس زمانے میں مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور فرما کر مسلمانوں اور غیر مسلموں
سب کے لیے اس تعلیم کی روح کو اس کی اصلی حالت میں زندہ کرنے کے سامان مہیا فرماتی ہے۔ جنہوں نے تقوی پر چلنے کی بار بار قرآنی تعلیم کی روشنی میں تلقین فرمائی، روزے کی روح کو سمجھنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نہ نرے رسم کے طور پر اور جو محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ اس ارشاد میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس قدر انسان کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو اس سے خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید بھوکا پیاسا رہنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے آگے واضح فرما دیا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا تزکیہ نفس نہیں، نہ اس سے روزے کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ یہ تو قرآن ارشاد کے خلاف ہے، کیونکہ مقصد تو تقوی کا حصول ہے۔ بس فرمایا کہ اگر روزہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رکھا ہے تو پھر روزے کا وقت جتنا بھی روزہ کا وقت ہے یہ بھی ذکر الہی میں گزارو۔ ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ بھوکے پیاسے رہنے سے تو بعض جوگیوں میں بھی ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے، ان کو بھی کشف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد تبتل اور انقطاع ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے عبادت سے، ذکر الہی سے، اور نمازیں اس کا بہترین ذریعہ ہیں جو روح پر اثر ڈالتی ہیں، جو خدا تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتی ہیں۔ بس اصل روزہ وہ ہے جس میں خوراک کی کمی کے ساتھ ایک وقت تک جائز چیزوں سے بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے رکے رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور ان چیزوں سے رکے رہ کر صرف دنیاوی کاموں اور کاروباروں میں ہی وقت نہیں گزارنا، بلکہ نمازوں اور ذکر الہی کی طرف پوری توجہ دینا۔ نمازیں اگر پہلے جمع کرتے تھے یا بعض دفعہ قضا ہو جاتی تھیں، تو ان دنوں میں اس طرف خاص توجہ کہ ذکر الہی اور عبادت ہر دوسری چیز پر مقدم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ، اور الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں یہ صرف منہ سے نہ ہو، بلکہ آپ نے ہماری اس طرف توجہ دلائی کہ جب اب الحمدللہ کہو تو ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھو کہ حمد صرف
رب جلیل سے مخصوص ہے۔ یہ ذہن میں ہو کہ ہر قسم کی حمد خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور اس کی طرف ہی حمد لوٹتی ہے۔ ہم اس خدا کی حمد کرتے ہیں جو گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ بس اگر ہم سارا سال خدا کی طرف اس طرح نہیں جھکے جو اس کا حق ہے، تو اس مہینے میں ہمیں یہ ہدایت دے تاکہ اس ہدایت کے ذریعے ہم آئندہ گمراہی سے بھی بچیں اور حمد کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے بھی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح بھی رہنمائی فرمائی کہ حمد کرتے وقت یہ سامنے ہو کہ ہر عزت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بس اس رمضان میں ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو اس کا قرب دلانے والی ہوں، اور دنیا کی عزت اور تفاخر کی طرف ہم جھکنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہمارا انحصار خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، کسی دنیاوی سہارے پر نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی طرف رمضان میں توجہ رکھو۔ صرف سبحان اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہو وہاں یہ دعا ہو اور درد سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر قسم کی دنیاوی علائشوں سے بھی پاک کر دے، اور یہ رمضان ہمارے اندر حقیقی تقوی پیدا کرنے والا بن جائے۔ پھر فرمایا تحلیل کرو، اپنی دعائیں اس یقین کے ساتھ کرو کہ عبادت کے لائق ذات صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہمیں کوئی کسی قسم کے نقصان سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف خدا تعالیٰ ہے۔ جب ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہو تو خدا تعالیٰ کا سہارا ہم نے لینا ہے، اور انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس معبود حقیقی کی طرف ہر وقت جھکا رہنے کی کوشش ہو۔ رمضان میں روزوں کے ساتھ یہ دعا کرے کہ خدا تعالیٰ تو ہمیشہ اپنی پناہ میں ہمیں رکھنا۔ روزوں کے ساتھ جو تبدیلیاں اے اللہ تو نے روزوں سے فیض پانے والوں کے لیے مقدر کی ہوئی ہیں، ان سے ہمیں بھی حصہ دے، اور ایسا یہ حصہ ہو جو تا زندگی ہمیں فیض یاب کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ حمد، تسبیح اور تحلیل ایسی ہے جو تبتل کی حالت پیدا کرتے، اور تبتل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر قسم کی دنیاوی خواہشات سے علیحدہ کر لینا، خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل وفا کا تعلق پیدا کر لینا۔ پھر فرمایا کہ انقطاع حاصل ہو، یعنی تمام دنیاوی لہو و لعب سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کرو۔ جب یہ ہوگا تو وہ مقصد حاصل ہوگا جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ روزے دار تقوی حاصل کرنے والا ہوگا۔ بس یہ رمضان جو 2 دن سے شروع ہوا ہے اور 29-30 دن تک چلنا ہے، تبھی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے جب ہم اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنے والے ہوں گے، اور یہ مقصد اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اپنے روزے کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنی دوسری عبادتوں کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان سب کی مشترکہ ادائیگی کا نام ہی تقویٰ ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے ایک دوست کا واقعہ بیان کیا ہے، پہلوں نے دین پر عمل چھوڑ دیا، خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی پابندیوں کو جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تھیں چھوڑ کر ظاہری دنیاوی اخلاق کو اہمیت دی۔ جو روزے جس حالت میں ان پر فرض کیے گئے تھے یا روزوں کی فرضیت اور روزے رکھنے کا طریق جس حالت میں ان تک پہنچا تھا، اس کی روح کو بھی چھوڑ دیا۔ تو روزہ جو ایک عبادت ہے اور جس کا مقصد تقویٰ میں ترقی اور خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر ہم باریکی کی نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ بظاہر دنیاوی اخلاق کے نام پر میزبان کی خاطر خدا تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا جائے، ٹال دیا جائے۔ خدا تعالیٰ کے مقابلے پر جس کو بھی اہمیت دیں، اس سے آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی ذات پیچھے چلی جاتی ہے اور شرک غالب آ جاتا ہے۔ بس فرمایا کہ روزے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر بھی فرض تھے، تمہارے لیے خاص نہیں، لیکن دینی لحاظ سے پہلی قوموں کی حالت بگڑتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی روح کو بھول گئے اور ان سے صرف دکھاوا ہی رہ گیا۔ مسلمانوں کو اس مثال میں ایک سبق یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو روزے کی روح کو سمجھنے اور توتر اللہ کی طرف بڑھنے، روزوں میں حمد و ذکر کی طرف توجہ دینے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کے بجائے صرف اپنے روزے رکھنے پر ہی فخر کرتے ہیں، ان کے روزے ویسے ہی روزے ہیں رہ جائیں گے جیسے پہلوں کے تھے۔ اگر تقویٰ مد نظر نہیں تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے دینوں کے ماننے والوں کا ہوا تھا۔ بعض نام نہاد بزرگ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، حالانکہ نفل عموماً چھپی ہوئی عبادت ہے۔ ایسے لوگوں کا حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ مہمان آ جائے تو کھانا منگوا کر کہیں گے کہ آپ کھائیں، مجھے کچھ عذر ہے، یا کھانے کے وقت کسی کے یہاں پہنچ جائیں گے، جب میزبان خاطر مدارت کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، کچھ مجبوری ہے۔ یعنی چھپے ہوئے الفاظ میں اپنے روزے کا بتانا مقصود ہوتا ہے۔ پھر ایسے روزے دار رمضان میں بھی ہیں جو روزے کی لمبائی کا، مثلا آج کل ضرورت سے زیادہ کافی لمبے روزے ہیں گرمیوں کی وجہ سے، تو اس کا اظہار کریں گے۔ ضرورت سے زیادہ روزوں کی لمبائی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ اظہار ہوتا ہے ان کا۔ پھر اپنی بزرگی جتانے کے لیے اپنی سحری افطاری کی تفصیل بھی بتانے لگ جاتے ہیں کہ تھوڑا کھاتا ہوں، بہت معمولی سحری کھا کے روزہ رکھتا ہوں، بہت معمولی سی افطاری کرتا ہوں۔ بے شک بعض دفعہ ایسا اظہار بے اختیار ہو جاتا ہے اور کوئی بناوٹ نہیں ہوتی اس میں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو خاص طور پر اظہار کرتے ہیں تاکہ ان کے روزے کی اہمیت اور کم کھانے کا دوسروں پر روک پڑے۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں ہمارے نام نہاد علماء میں سے غیروں میں جو دین کے غم میں اپنی کم خوراکی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نام نہاد عالم کا ایک غیر جماعت دوست نے واقعہ سنایا کہ عالم بڑے اچھے مقرر تھے اور جماعت کے خلاف تو اور بھی زیادہ
دھواں دار تقریریں کیا کرتے تھے۔ تو اس غیر احمدی کے پاس جا کر یہ ٹھہرے، وہ غیر الجماعت ان کا بڑا معتقد اور مرید تھا، بڑی خاطر تواضع کی انہوں نے، مرغ روسٹ رکھے ناشتے کے وقت پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھے بہت بڑے مقرر اور عالم، یہ اس وقت بھی 3 مرغ روسٹ کٹ کھا گئے۔ تو یہ علماء بہرحال کھانے کے شوقین تو ہوتے ہیں۔ خیر اس کے بعد جلسہ تھا، جلسے میں تقریر کرنی تھی، وہاں گئے تو مجمع میں روب ڈالنے کے لیے شروع ہی اس طرح کیا کہ اس دین کے خادم سید تھے اور نواسہ رسول کے منہ میں امت کے غم میں صبح سے ایک کھیل بھی نہیں گئی، یہ ایک دانہ بھی نہیں گیا۔ تو غیر الجماعت کہتے تھے کہ میں سامنے بیٹھا ہوا اور میرے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے گھر سے 3 سال مرغے ہڑپ کر کے آئے ہیں۔ ویسے ان عالم نے بھی ٹھیک کہا تھا، چاول کا دانہ تو انہوں نے کھایا نہیں تھا، 3 مرغے کھائے تھے۔ بہرحال ایسے مسلمان ہیں جن کے دین کے درد اور عبادتیں بھی اور روزے بھی، جو ایک عبادت ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نہیں ہوتے بلکہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری عبادتیں صرف ظاہری اظہار ہیں تو نہ پہلوں کو دکھاوے کے روزوں سے اجر ملا، نہ اب ملے گا۔ ہاں اگر روزوں کے اظہار سے مقصد دنیا والوں کو مرغوب کرنا تھا تو پھر وہ تمہاری نیکی سے مرغوب ہو گئے اور یہ تمہارا اجر ہے، تمہیں مل گیا۔ اللہ کے ہاں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے ہاں کسی نیکی کا اجر چاہتے ہو، روزوں کا اجر چاہتے ہو، تو یہ تقویٰ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور تقویٰ کے بارے میں صرف خدا تعالیٰ فیصلہ فرما سکتا ہے کہ کون تقویٰ پر چلنے والا ہے اور کون نہیں۔ بس جب ایک مومن اس نہج پر سوچے گا اور اپنا رمضان گزارنے کی کوشش کرے گا تو یہ روزے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں گے، اس کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ روزے تزکیہ نفس کرنے والے ہوں گے، یہ روزے آئندہ نیکیوں کے جاری رہنے کا ذریعہ ہوں گے۔ ایسا شخص ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے سے ایمان کی حالت اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے، رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے تو میں ایسے روزے دار کی جزا بن جاتا ہوں۔ یعنی روزے دار کی جزا، ایسے روزے دار کی جزا جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھے، اس کا اجر صرف خدا تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کیا دینا ہے، یعنی بے شمار۔ پھر اللہ تعالیٰ تو جو ایسا دیالو ہے، جب دیتا ہے تو بے شمار دیتا ہے۔ بس یہ وہ روزے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ وہ روزے جن کا مقصد رمضان کی ایک جو رمضان میں ایک چلی ہوتی ہے، تمام لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، سحری کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بہتے ہوئے روزے رکھے جائیں۔ صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنا روزے کا مقصد نہ ہو، بلکہ تقویٰ کی تلاش ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو۔ وہ روزہ ہو جو ڈھال بن جائے، وہ روزہ ہو جو ہر شر سے بچانے والا اور ہر خیر کے راستے کھولنے والا ہو۔ وہ روزہ ہو جو صرف دن کا فاقہ نہ ہو بلکہ ذکر الہی کے ساتھ راتوں کو نوافل سے سجا ہوا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان کی راتوں کی نوافل کی بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر روزہ صرف دینی شرور سے بچنے کے لیے اور خیر کے راستے کھولنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی شر سے بچانے والے اور خیر کے راستے کھولنے والا بھی ہے۔ مثلا ایک خیر جس کو اب ڈاکٹر بھی تسلیم کرتے ہیں، سائنسدانوں نے بھی اب ماننا شروع کر دیا ہے، ایک طبقہ ان کا، کہ سال میں 1 مہینے کا جو کھانے پینے کا کنٹرول ہے انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو یہ خیر ہے، ایک بھلائی ہے جو اس روزے سے حاصل ہوتی ہے انسانی جسم کو۔ بس نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو جسمانی فائدہ بھی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں۔ پھر روزہ جو تقویٰ کے حصول کے لیے رکھا جائے، وہ رمضان جس میں سے تقویٰ کے حصول کے لیے گزرا جائے، معاشرے کی خوبصورتی کا بھی باعث بنتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کی روح پیدا ہو جاتی ہے، اپنے غریب بھائیوں کی ضروریات کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہونی ضروری ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات تیز آندھی کی طرح فرمایا کرتے تھے۔ بس ایک مومن کا بھی فرض ہے کہ اس سنت پر عمل کرے۔ یقیناً یہ معاشرے میں بے چینیوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے، اپنے کمزور اور ضرورت مند بھائی کے لیے نرمی کے اور پیار کے جذبات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک غریب مومن کے دل میں اپنے مالی لحاظ سے بہتر بھائی کے لیے، جو روزے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کا بھی حق ادا کر رہا ہے، شکر گزاری اور پیار کے جذبات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پھر روزہ جو تقویٰ کے حصول کے لیے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں مشقت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کم خوری اس لیے نہیں ہوتی کہ دوسروں پر اظہار ہو، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ جسمانی روٹی کم کر کے تزکیہ نفس کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ بس وہ لوگ جو اس وہم میں ہیں کہ ہم کمزور نہ ہو جائیں کم کھا کے، سحری اور افطاری میں ضرورت سے زیادہ پرخوری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اپنی خوراک کو کنٹرول کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری مواقع پر جہاں فتنہ و فساد کا خطرہ ہو، رنجشوں کے بڑھنے کا خطرہ ہو، روزے دار کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں کہا کرو۔ اس میں تقویٰ کے راستوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ روزے کا حق ادا کرنے کے لیے، تقویٰ کے حصول کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول بھی ضروری ہے۔ تم نے اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچانا ہے کہ روزے کا مقصد پورا ہو، تم نے اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچانا ہے کہ روزے کا مقصد پورا ہو، تم نے اپنے آپ کو جھوٹ اور غلط بیانی سے بھی بچانا ہے کہ روزے کا مقصد پورا ہو۔ پس روزے دار کی زبان کے غلط استعمال سے بھی کے لیے زبان کے غلط استعمال سے رکنا بھی ضروری ہے۔ ایک مہینے کی زبان کو قابو میں رکھنے اور غلط استعمال سے روکنے کی یہ عادت جو تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری ہے، پھر آئندہ زندگی میں بھی بہت سے گناہوں اور غلطیوں سے بچانے کا باعث بنتی ہے۔ ایک مہینے کی عادت سے، مستقل مزاجی سے اس ایک مہینے تک برائیوں سے پرہیز کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ تقویٰ پر چلنے کی مستقل عادت پڑ جاتی ہے، تقویٰ کی تلاش کی عادت پڑ جاتی ہے،
اور یہ عادت ہی اصل میں روزہ اور رمضان کا مقصد ہے، ورنہ صرف سال میں ایک مہینہ نیکیوں کے عمل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش اور 11 مہینے اپنی مرضی، دنیا کا اثر، برائیوں میں ملوث ہونا تو کوئی مقصد پورا نہیں کرتا۔ بس اس مہینے میں ہر ایک کو اپنے جائزے لیتے ہوئے روزے اور رمضان کی روح کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کے راستوں کی تلاش کی ضرورت ہے، حلال اور جائز چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے چھوڑنے کا جو تجربہ حاصل ہوگا اسے اپنے اندر عمومی اخلاقی تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف جو توجہ پیدا ہوگی، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی طرف جو توجہ پیدا ہوگی، اسے مستقل زندگی کا حصہ بنانے کی طرف توجہ اور کوشش کی ضرورت ہے۔ بس روزوں میں، رمضان کے مہینے میں عبادات اور قربانی کا جو خاص ماحول پیدا ہوتا ہے اسے مستقل اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم متقیوں کے گروہ میں شامل ہونے والوں کی طرف بڑھنے والے ہوں۔ اس رمضان میں ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ رمضان میں خدا تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں عبادتوں، تزکیہ نفس اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے جنت کے ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں، یا جنت کے ان دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کریں جنت میں، جو پھر ہمیشہ کھلے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرتے ہوئے جھکیں اور ان خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں جن کی توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی ایک ماں کو اپنا گمشدہ بچہ ملنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیار کو حاصل کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اس رمضان میں وہ خوشی پہنچانے والے ہوں جو گمشدہ بچے کے ماں کو مل جانے سے زیادہ ہے۔ لیکن جیسا کہ اس کا پہلے بار بار ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوشی پہنچانے کے لیے ہمیں تقویٰ پر چلتے ہوئے ان عبادتوں جن میں فرائض بھی ہیں اور نوافل بھی، ان کے معیاروں کو بلند کرنا ہوگا، اپنے روزوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، حقوق العباد کی طرف ادائیگی کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے یہ سب کچھ اس رمضان میں ہمیں حاصل کرنے اور عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نماز جمعہ کے بعد میں کچھ جنازہ ہی پڑھاؤں گا جس میں حاضر اور غائب دونوں ہیں۔ جنازہ حاضر جو ہے یہ آ چکا ہے۔ یہ عرفانہ شکور صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر میاں عبدالشکور صاحب کا ہے جو 9 جولائی 2013 کو مختصر علالت کے بعد 62 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مکرم شیخ ذکاء اللہ صاحب کی بیٹی تھیں جنہوں نے حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مرحومہ کی شادی جماعت کی معروف اور بہت مخلص فیملی میں ہوئی۔ حضرت منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میاں کے نانا اور حضرت مولوی محمد دین صاحب سابق صدر انجمن احمدیہ اور حضرت مولوی رحمت علی صاحب یہ مولوی محمد دین صاحب بھی صحابی تھے، حضرت مولوی رحمت علی صاحب بھی صحابی تھے اور مبلغ انڈونیشیا رہے ہیں۔ آپ کے سسرالی تھے، شوہر کے خالو تھے۔ مرحومان بہت نیک صالح، نماز روزے کی پابند اور اپنے حلقے میں بہت دل عزیز خاتون تھیں۔ اپنی فیملی اور بچوں کو ہمیشہ جماعت کے ساتھ وفاداری اور پختہ تعلق قائم رکھنے کے لیے نصیحت کیا کرتی تھیں۔ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں شوہر کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے مکرم ڈاکٹر عمر احمد صاحب کو 28 مئی 2010 کے سانحہ لاہور میں دارالذکر میں شہادت کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ دوسرا جنازہ حاضر جو ہے ایک بچی کا ہے، عزیزہ ملیہ انجم بن مکرم نصیر احمد انجم صاحب والتم اسٹو کا، جو 9 جولائی 2013 کو لمبی علالت کے بعد بچی تھی، 5 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزہ واقفہ نوت تھی۔ اور جنازہ غائب جو ہے وہ مکرم مولانا عبدالکریم شرما صاحب کا، جو کچھ چند ہفتے پہلے ان کی وفات ہوئی تھی، تدفین ہو چکی ہے۔ آپ 26 مئی 1918 میں قادیان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد حضرت شیخ عبدالرحیم شرما صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا پہلا نام کشن لال تھا۔ 1904 میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت عائشہ بیگم صاحبہ تھیں، جو ام المومنین رضی اللہ عنہ کی پروردہ تھیں، اور آپ کی والدہ نے حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دودھ پلایا، اس طرح ان کی رضائی والدہ بھی تھیں۔ آپ کی دادی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی والد کے بعد، وہ بھی ہندو تھیں۔ مولوی عبدالکریم شرما صاحب کے نانا حضرت کرم داد خان صاحب رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ اسی طرح ان کی نانی محترمہ سلطان بی بی صاحبہ بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی رضائی والدہ تھیں۔ ان کے 2 بھتیجے شکارپور میں جو شیخ عبدالرشید شرما صاحب کے بیٹے تھے، شیخ مظفر اور شیخ مبارک، یہ ان کو پاکستان میں شہادت کا اعزاز بھی ملا۔ شرما صاحب نے بنیادی تعلیم قادیان سے حاصل کی۔ مولوی فاضل اور میٹرک کے بعد جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ اس دوران آپ کو دفتر الفضل میں خدمت کی توفیق ملی۔ 1939 کی خلافت جوبلی میں حضرت مسلم معود نے عبدالکریم شرما صاحب کو ان نوجوانوں میں منتخب کیا جنہوں نے لوائے احمدیت کی پاسبانی کا شرف حاصل ہوا۔ 26 سال کی عمر میں اپنی زندگی وقف کی تھی۔ کچھ سال 3-4 سال شروع میں آپ برٹش آرمی میں انہوں نے سروس کی، پھر اس جنگ کے فوراً بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، حضرت مسلم معود کے ارشاد پر آپ فوراً قادیان آ گئے اور افریقہ کے لیے تیاری شروع کی۔ جنوری 1948 کو آپ 5 مبلغین کے قافلہ میں ایسٹ افریقہ کے لیے روانہ ہوئے اور مجموعی طور پر 29 سال وہاں خدمت دین میں مشغول رہے۔ 1961 میں جب ایسٹ افریقہ 3 ممالک میں منقسم ہوا تو آپ یوگنڈا کے امیر اور مشنری انچارج مقرر ہوئے۔ اس طرح آپ کو 2 بار امیر و مشنری انچارج کینیا کی حیثیت سے بھی خدمت کی توفیق ملی۔ 1978 سے آپ یو کے میں ہی تھے۔ اس دوران 10 سال آپ کو نیشنل مجلس عاملہ میں بطور سیکرٹری تبلیغ اور سیکرٹری تربیت اور سیکرٹری رشتہ ناطہ خدمت کی توفیق ملی۔ 7 سالہ جوبلی کے موقع پر برطانیہ کی جوبلی پلاننگ کمیٹی کے ممبر رہے۔ مجلس انتخاب خلافت کے بھی ممبر تھے۔ ابن اپنی ایک خود نوشت میں لکھتے ہیں یہ کہ کس طرح یہ ایسا واقعہ ہے جو ان کی والد کے اخلاص اور ان کی بھی والد کی جذبات
کا احترام اس میں پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مدرسہ احمدیہ کی 4 یا 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ بعض وجوہ کی بنا پر میرا دل مدرسے سے اچاٹ ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ مدرسہ چھوڑ کر ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کروں۔ انہی دنوں میرے 2 کلاس فیلو جو حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بقاپوری کے فرزند تھے، مدرسہ احمدیہ کو چھوڑ کر ہائی اسکول چلے گئے۔ اس وجہ سے میں بھی پرشوق ہو گیا۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس خواہش کا اظہار حضرت والد صاحب سے کیا، لیکن انہوں نے توجہ نہ دی۔ ایک دن ہم صبح صحن میں چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے بہت اصرار کیا اور کہا، آپ نے دوسرے بھائیوں کو تو ہائی اسکول میں داخل کروایا ہے اور مجھے کیوں مدرسہ احمدیہ میں پڑھاتے ہیں؟ والد صاحب نے فرمایا، دیکھو، میں ہندوؤں سے مسلمان ہوا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے اسلام کی نعمت سے مجھے نوازا، لیکن میں افسوس کرتا ہوں کہ میں اسلام کی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ میرے دل میں خواہش ہے کہ میرا بیٹا خدمت کرے، اس نیت سے میں نے تمہیں مدرسہ احمدیہ میں داخل کروایا تھا کہ دینی علوم حاصل کر کے اس قابل ہو جاؤ کہ خدمت اسلام کر سکو، لیکن تم کہتے ہو کہ مدرسہ احمدیہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ یہ کہہ کے وہ دلگیر ہو کر کھڑے ہو گئے اور کمرے میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جس جذبے سے ان کے والد صاحب نے بات کی اور جو کیفیت اس وقت ان کی ہوئی، اس کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ رات کو نیند نہیں آئی، والد صاحب کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ صبح میں نے عہد کیا کہ والد صاحب کی خواہش کے مطابق مدرسہ احمدیہ میں تعلیم جاری رکھوں گا اور زندگی بھی وقف کروں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود نے جب وقف زندگی کی تاریخ فرمائی تو میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھ کر درخواست کی کہ حضور رضائے کر میرا وقف منظور فرمائیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے والد کی خواہش بھی پوری کی، دین کی خدمت کی کا جذبہ بھی پیدا ہوا۔ کچھ مبلغین کے بارے میں ایک دفعہ حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے مبلغین، ان میں سے ان کا بھی نام تھا، مجلس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہمارے مبلغین جو یہاں اس وقت ربا کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں، لیکن یہی لوگ ہیں جن ممالک میں مبلغ ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے صدران اور وزراء بھی ان کو ملتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے جو فنکشن ہوتے ہیں ان میں بلایا جاتا ہے، بڑا عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خط اپنے کینیا میں اپنے ایک احمدی دوست کو لکھتے ہیں، واپس جب آ گئے، یہ کہ میں مغربی افریقہ میں قریباً 29 سال رہا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو خدمت کے نااہل اور کوتاہ پاتا تھا۔ رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلتی تھی اور اپنی کمزوریوں اور نااہلیوں کو سوچ کر بے کل ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا تھا اور اگلے دن کا پروگرام بنایا کرتا تھا۔ بس یہ سارے مبلغین کو اس نہج پر اپنی سوچوں کو لانا چاہیے کہ خدمت کا جذبہ ہو، درد ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، اللہ تعالیٰ سب مبلغین کو وفا کے ساتھ اپنی وقف کو پورا کرنے کی اور خدمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرما صاحب کی درجات بلند فرمائے۔ پھر اسی طرح قادیان میں جب فسادات ہوئے ہیں پارٹیشن کے وقت، ان کے والد اور بھائی وہاں تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا اور والد کو لکھا کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہاں ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہ کون زندہ واپس آتا ہے یا نہیں، لیکن دین کی خاطر شہید ہونا بھی ایک اعزاز ہے۔ کاش کہ میں وہاں ہوتا تو یہ شہادت مجھے ملتی، لیکن آپ لوگ وہاں ہیں تو یہ نہ ہو کہ خوفزدہ ہو جائیں، کیونکہ زندگی آنی جانی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کے حفاظت کر سکیں مرکز کی۔ یہ جذبات تھے ان کے جو انہوں نے اس وقت لکھے۔ بہرحال بہت نیک اور مخلص انسان تھے، جب تک چلنے کے قابل تھے باقاعدہ مجھے بھی ملنے آتے رہے، جب چلنے کے قابل نہیں رہے تو ویل چیئر پر آ کے جمعے پہ آتے ہوئے، کیونکہ یہ مسجد فضل میں جمعہ پڑھا کرتے تھے، میں باہر مسجد یہاں آنے کے لیے جب جمعے سے باہر نکلتا تھا کار میں بیٹھنے کے لیے
تو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہمیشہ جب تک یہ آ سکے آتے رہے، اور بڑا وفا اور پیار ان کے چہرے سے چھلک رہا ہوتا تھا۔ اس وقت ملتے تھے، السلام علیکم ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد بھی ان کے نواسے نے بھی ذکر کیا کہ خلافت سے بڑا تعلق تھا ان کا، اور بڑا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ نواسہ ان کا واقف زندگی ہے اور مربی ہے سویڈن میں آج کل۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نانا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جنازے جو ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا جنازہ حاضر بھی ہے، اس لیے جمعے کی نماز کے بعد میں باہر جا کے نماز جنازہ ادا کروں گا۔ اب آپ یہیں مسجد میں ہی صفیں درست کر لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر